إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. معزز ناظرین، قابل احترام خواتین، نوجوان دوستوں، عزیز بچوں اور بچیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایسی ذات ہے جو اپنی صفات کے اندر، اپنے اختیارات کے اندر بالکل یکتا، اکیلی، بے مثل اور بے نظیر ہے۔ اللہ کی ذات کے اندر جس طرح سے کوئی شریک نہیں ہے، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفتوں میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں بن سکتا ہے۔ اور جس طریقے سے اللہ کی ذات کے اندر کسی کو شریک ٹھہرانا کفر ہے اور شریک ٹھہرانے والا کافر بن جاتا ہے، اسی طرح سے اللہ کی صفتوں کے اندر بھی کسی کو شریک ٹھہرانا کفر ہے، اور اللہ کی صفتوں میں سے کسی صفت کے اندر کسی کو اس جیسا ماننا اور ماننے والا یہ کافر ہو جاتا ہے۔ اللہ کی صفتوں میں سے ایک صفت ہے علم غیب، غیب کا علم رکھنا۔ آئیے سب سے پہلے ہم یہ جان لیں کہ علم غیب کہتے کسے ہیں۔ حضرات گرامی، غیب کا علم رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ فیوچر کی بات، غیب کی بات ذاتی طور پر رکھیں، یعنی بغیر کسی کے خبر دیے، بغیر کسی کے بتلائے آپ کو اس کا علم ہو، اور ایسی ذات صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ چاہے فرشتے ہوں، چاہے انبیاء پیغمبر ہوں، یا اللہ کے کوئی بھی چھوٹی یا بڑی مخلوق ہو، کسی کو غیب کا علم نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ اپنے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ اس بات کی خبر دی ہے، اس بات کا اعلان کرایا ہے کہ اے میرے پیغمبر، آپ میرے بندوں کو، میری بندیوں کو اس بات کو بتلا دیں، اس کی خبر دے دیں کہ زمین کے اندر جتنی بھی مخلوق ہے، آسمان کے اندر جتنی بھی مخلوق ہے، کسی کو غیب کا علم نہیں ہے۔ مثال کے طور پر سورہ نمل آیت نمبر 65 جو ابھی آپ کے سامنے اس بیان کے آغاز میں پڑھی گئی ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح کی بات ہمیں اور آپ کو اور ساری دنیا کو بتلا رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ۔ اے میرے پیغمبر، آپ کہہ دیں کہ زمین والوں میں سے، آسمان والوں میں سے سوائے اللہ کے کوئی غیب نہیں جانتا ہے۔ لہذا ہمارا اور آپ کا ایک مسلمان کی حیثیت سے یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ غیب صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر، مسلم سوسائٹی کے اندر کچھ لوگ ایسے پائے جاتے ہیں جو اس طرح کی باتوں کا دعویٰ کرتے ہیں، یعنی یہ کہ مجھے آگے کا علم ہے، آئندہ کا علم ہے، مستقبل کا علم ہے، اور ان کے اس دعوے کے نتیجے میں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو ان کی اس بات کو کسی حد تک صحیح سمجھ لیتے ہیں، اور ان کے اس دھوکے میں آ کر کے اپنے وقت کو، اپنے مال کو برباد کرتے ہیں، صرف اس چکر میں کہ یہ شادی سے متعلق، ہمارے بزنس اور تجارت سے متعلق، ہماری کامیابی اور ناکامی سے متعلق ہمیں ایڈوانس میں خبر دے دے گا، جس سے ہم
خسارے اور نقصان میں نہیں پڑیں گے۔ حضرات گرامی، یاد رکھیں کہ ہمارے زندگی کا کوئی معاملہ ہو، چاہے پاس اور فیل ہونا ہو، چاہے تجارت اور بزنس میں کامیابی اور ناکامی کی بات ہو، عزت اور بے عزتی کی بات ہو، فیوچر سے تعلق رہنے والی ان ساری باتوں کا علم صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، اور اس ذات یکتا کے علاوہ کسی کو ذاتی طور پر اس کا علم نہیں۔ اسی لیے اگر کوئی شخص غیب کا دعویٰ کرتا ہے کہ ہمیں فیوچر کا، مستقبل کا، آئندہ کا علم ہے، غیب کا علم ہے، تو دین اسلام کے اندر، شریعت اسلامیہ کے اندر ایسا شخص کافر ہے، دین اسلام سے خارج ہے۔ اور اگر کوئی مسلمان، چاہے مرد ہو چاہے عورت، ایسے لوگوں کے پاس جا کر کے اس قسم کی بات پوچھتا ہے یا پوچھتی ہے، بھلے وہ امتحان اور تجربہ کے طور پر ہو، تو اس کو بھی دین اسلام کے اندر پسند نہیں کیا گیا ہے۔ آئیے ایسی باتوں کو میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث صحیحہ کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھوں۔ حضرات گرامی، سب سے پہلی حدیث جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ اسی طرح سے محدث کبیر، محقق جلیل علامہ ناصر الدین البانی کی مشہور حدیث کی کتاب صحیح الجامع، جس کے اندر اللہ کے فضل سے ایسی حدیثیں نوٹ کی گئی ہیں جو سب کے سب اتھینٹک، مستند اور صحیح ہیں۔ انہی میں سے یہ حدیث ہے، اور حدیث کا نمبر ہے 5939، 5939۔ آئیے ہم دیکھیں کہ اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو، ساری کی ساری امت مسلمہ کو کیا بات بتلائی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من اتا کاہنا او عرافا فصدقہ بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد، کہ اے دنیا کے لوگوں، اے میری امت کے لوگوں، جو شخص بھی کسی کاہن، نجومی، عراف، فیوچر ٹیلا، آئندہ کی بات جاننے والے کے پاس جائے اور اس سے بات کو پوچھے، پھر اس کی بتلائی ہوئی بات کی تصدیق کرے، اس کو تسلیم کرے، اس کو سچ مانے، تو وہ اس چیز کا کفر کرنے والا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی ہے، یعنی قرآن مجید۔ تو یہ حدیث ہمیں اور آپ کو بتلا رہی ہے کہ ایسے نجومی، کاہن، فیوچر ٹیلا اور غیب جاننے کے دعوے دار کے پاس جا کر کے سوال کرنا، پھر اس کی بات کو سچ سمجھنا، یہ دین اسلام سے نکل جانا ہے، خارج ہو جانا ہے، اپنے آپ کو نعوذ باللہ کافر بنا لینا ہے۔ لہذا حضرات گرامی، ایسی حرکت سے ہمیں ہمیشہ متربع رہنا چاہیے، باخبر رہنا چاہیے، اور یہ غلطی نہیں کرنا چاہیے۔ یہ چیز اس قدر خطرناک ہے کہ کوئی مسلمان ہے، مرد ہے یا عورت ہے، اگر ایسے لوگوں کے پاس وہ جا کر کے کوئی سوال کرتا ہے، فیوچر سے متعلق، شادی بیاہ سے متعلق، آئندہ پیش آنے والے امور اور معاملات سے متعلق پوچھتا ہے، صرف پوچھتا ہے، پوچھنا اس کا تجربہ کے طور پر ہے، پوچھنا اس کے ٹیسٹ لینے اور امتحان کے طور پر ہے، لیکن اس چیز کو بھی دین اسلام کے اندر پسند نہیں کیا گیا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اتا عرافا فسألہ عن شیء لم تقبل له صلاة 40 یوما، کہ اے میری امت کے لوگوں، اللہ کے بندوں اور بندیوں سنو، جو شخص غیب کے دعوے دار کے پاس، فیوچر ٹیلا کے پاس، آئندہ کی بات بتلانے والے کے پاس گیا، یعنی کوئی شخص ہے جو دعویٰ کرتا ہے کہ میں تمہارے مستقبل کی بات، آگے کی بات بتلا سکتا ہوں کہ آگے تم کامیاب ہوگے کہ ناکام ہوگے، تمہاری شادی ہوگی کہ نہیں ہوگی، کیسی فیملی میں ہوگی، تمہارا بزنس ترقی پر جائے گا یا تنزلی پر،
تو گویا کہ کوئی بھی شخص ہے، کوئی کاہن ہے، نجومی ہے، فیوچن ٹیلا ہے، یا ہماری فیجی کی زبان میں اوجھا ہے، اگر آپ اس کے پاس جا کر کے اس سے سوال کرتے ہیں ایسی چیزوں کے متعلق، بھلے اس کو دل سے سچا نہیں سمجھتے ہیں، دل سے تسلیم نہیں کرتے ہیں، لیکن پوچھتے ہیں، تو یہ اس سے پوچھنا بھی ہمارے دین اسلام کے اندر اس قدر ناپسندیدہ قرار دیا گیا ہے کہ پوچھنے والے کی 40 دن کی نماز خراب ہو جاتی ہے، اس کی نماز 40 دن کی قبول نہیں ہوتی ہے۔ حضرات گرامی، ذرا سوچیں یہ کتنے خسارے کی چیز ہے، کتنے نقصان کی چیز ہے، کس قدر ہمارا ڈیمیج ہوتا ہے۔ مگر افسوس کہ آج کبھی بے صبری میں پڑ کر کے، ہم بیماری سے پریشان ہو کر، اپنی زندگی کے بعض معاملات میں الجھ کر کے، بجھان میں پڑ کر کے، ہم کبھی کبھی ایسا قدم اٹھا دیتے ہیں، نعوذ باللہ، ہمارے بھائی بہن اٹھا دیتے ہیں، نعوذ باللہ۔ لہذا ہمیں ہمیشہ اللہ پر توکل کرنا چاہیے، اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، صبر کو ہمیشہ اختیار کرنا چاہیے، اور کبھی شیطان کے ورگلانے، نفس کے بہکانے میں آ کر کے، بے صبری کا رویہ اپنا کر کے ہمیں ایسے لوگوں کے پاس نہیں جانا چاہیے کہ اس سے اگر ہمارا عقیدہ ایمان سلامت رہتا ہے، لیکن صرف پوچھنے کے نتیجے میں ہماری 40 دن کی نماز برباد ہو جاتی ہے، نعوذ باللہ۔ پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ 40 دن کی نماز جو برباد ہوئی ہے، اس کا ادا کرنا واجب ہوتا ہے، اور ایک مسلمان کے لیے اس حرکت، اس عمل بد سے توبہ کرنا بھی واجب ہے۔ لہذا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج جو معاشرے میں اس طرح کی باتیں دیکھنے میں آتی ہیں، سننے میں آتی ہیں کہ لوگ اوجھا کے پاس جاتے ہیں، کہیں نجومی کے پاس جاتے ہیں، فیوچن ٹیلر کے پاس چلے جاتے ہیں، اور جا کر کے اس طرح کے سوالات کرتے ہیں، تو یہ ان کا ایسے لوگوں کے پاس جانا، سوال کرنا، یہ کس قدر ہمارے دین کے اندر ناپسندیدہ ہے۔ اور پھر اس بات کو میں آپ کو ریمائنڈ کرا رہا ہوں، یاد دلا رہا ہوں کہ ایسے لوگوں کے پاس جا کر کے بات کو پوچھنا اور ان کی بتلائی ہوئی بات کو سچ اور حق سمجھنا، یہ تو اتنا بڑا گناہ ہے کہ آدمی کا عقیدہ خراب ہو جاتا ہے، آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ لہذا ہمیں نعوذ باللہ اس قسم کا کبھی دعویٰ کرنا چاہیے، نہ اس طرح کے دعوے کرنے والوں کے دعوے پر بھروسہ کرنا چاہیے، اور نہ اس طرح سے ان کے پاس جا کر کے اس قسم کا سوال کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو موحد کامل کی سی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور توحید اور وحدانیت کو اختیار کیے ہوئے جو ہے اپنے شب و روز کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شرک کی جتنی بھی قسمیں ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اس سے بچنے اور دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری گناہوں کو معاف فرمائے، ہماری نیکیوں کو قبول فرمائے، اور دونوں جہان کے اندر ہمیں اور آپ کو کامیاب بنائے، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ من کل ذنب انہ هو الغفور الرحیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔